جو مہینہ شروع ہوا ہے جس کی آج 2 تاریخ ہے، شوال المکرم کا مہینہ، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من صام شوال بعد رمضان ستا من شوال، کہ جس نے شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ شوال کے 6 روزے 30 دن کے اندر یا 29 دن کے اندر جتنا مہینہ پورا ہو، اس میں ہم نے یہ رکھنے کا ارادہ کرنا ہے۔ نفلی روزے ہیں لیکن ثواب ان کا بہت زیادہ ہے، اور علماء امت یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شوال کے یہ 6 روزے رکھنے کا حکم اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ رمضان کے روزوں کے اندر جو کمی اور کوتاہی رہ گئی، اللہ تعالیٰ یہ روزے رکھنے کے ساتھ اس کمی اور کوتاہی کو دور فرما دیں گے۔ تو دونوں طرح کے فائدے ہیں۔ اگر ہم شوال کے 6 روزے رکھیں گے، ضروری نہیں ہے، نفلی ہیں، لیکن کوئی زائد عبادات بھی اپنے نامہ اعمال میں ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ ہم صرف فرائض لے کر اللہ کے پاس جائیں، اور فرائض بھی وہ کہ جن کے اندر ریاکاری بھی ہو، دکھلاوا بھی ہو، صحیح طرح وہ ادا بھی نہ ہوئے ہوں، ناقص بھی ہوں، اور اسی طرح ان اعمال کے ادا کرنے میں ہماری سستی بھی ہو، اور نفلی اعمال ہمارے پاس کچھ نہ ہو۔ تو یہ تو بڑی کنجوسی والی بات ہے۔ ہم میں سے کوئی جب لمبے سفر پہ جاتا ہے تو جہاں گاڑی میں 4 ٹائر لگے ہوتے ہیں، وہاں وہ ایک زائد ٹائر کو بھی، سپیئر ٹائر کو بھی ضرور چیک کرتا ہے۔ بہت سارے ڈرائیور حضرات بیٹھے ہوئے، تو ان سپیئر ٹائروں کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ سٹیپنی بھی ساتھ ہے یا نہیں، اس میں ہوا ہے یا نہیں۔ کیوں؟ سفر لمبا ہے، ان 4 ٹائروں میں سے ہو سکتا ہے کوئی ناقص ہو جائے، کوئی پنکچر ہو جائے، ہوا نکل جائے، تو ہم اس زائد ٹائر کے ساتھ کام چلا لیں، تو ہمیں بھی بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ ہم نے آخرت کے اندر جا کے اپنی اس زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر وہاں ہمارے نمازوں کے اندر، روزوں کے اندر کوئی کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، وہ ناقص ہوئے، تو ہمارے پاس کچھ سپیر عبادات بھی تو ہونی چاہیے، کچھ زائد عبادات بھی ہونی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کے فرائض کم ہو جائیں گے، یا نمازوں کے اندر، روزوں کے اندر اور فرائض عبادات کے اندر کچھ کمی رہ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ دیکھو اس کے پاس کچھ نفل عبادت ہے یا نہیں ہے۔ وہ نفل عبادت کیا ہے؟ جو ہم سنتیں ادا کرتے ہیں، جو ہم نوافل ادا کرتے ہیں، اور روزے جیسے شوال کے 6 روزے ہیں، ایام بیض کے 3 روزے ہیں، سوموار اور جمعرات کے روزے ہیں۔ تو یہ نفلی عبادات جہاں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے نورانیت اور تقوی پیدا کرتی ہیں، وہاں اس کے قیامت کے دن اعمال کے لیے یہ زائد عبادت بڑی کام آنے والی چیز ہے۔ اس لمبے سفر پر کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جو اس کے نوافل ہیں، ان نوافل کے ساتھ جو اس کی فرض نمازوں کی کمی ہے اس کو پورا کر لیا جائے، اور جو اس کے فرض روزے ہیں ان کی جو کمی ہے، اس کے نفل روزوں کے ساتھ اس کمی کو پورا کر لیا جائے، تو وہاں پر انسان اپنے فرائض عبادات کو ان نوافل عبادات کے ساتھ ترقی کر لے گا اور وہ قبول ہو جائیں گی۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے لیکن روزے ختم نہیں ہوئے، اور رات کو تراویح کے اندر قرآن کی تلاوت وہ تو صرف رمضان میں ہے، لیکن ابھی بھی راتوں کی عبادت جسے تہجد کی نماز کہتے ہیں، سحری کے وقت جو پڑھی جاتی ہے، وہ تو سارا سال باقی ہے۔ اور پھر رات کو اٹھ کر جو بندہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے، وہ عبادت اسی طرح باقی ہے، اور ان کے فضائل جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں وہ اسی طرح باقی ہیں۔ تو ہم
اپنی عبادات کے اندر سستی کا مظاہرہ نہ کریں، چہ جائے کہ ہم فرض نماز ہی رمضان کے بعد ادا نہ کریں، رمضان کے اندر مسجد بھری ہوئی ہے اور جب رمضان کا مہینہ گزر گیا تو اب مسجد کے اندر 1.5 صف بھی پوری نہیں ہو رہی۔ وہ باقی نمازی جو ہے کیا وہ صرف رمضان کے لیے اس دنیا میں نماز پڑھنے آئے تھے؟ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی ہے کہ ہماری عبادت صرف 1 مہینہ، باقی 11 مہینے ہم آپ کی عبادت نہیں کریں گے کیونکہ ہم آپ کی نعمتیں نہیں کھاتے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ہم پورا سال کھائیں اور عبادت صرف رمضان کے مہینے میں آ کر کریں تو یہ بد نصیبی کی بات ہے۔ پورا سال اس کی نعمتیں کھا کھا کر ہمارے دانت گھس گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی نعمتیں وہ تو پورا سال دینے کے باوجود ہم پر کمی نہیں کرتا، تنگی نہیں کرتا، تو ہم باقی 11 مہینے عبادت میں سستی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور یہ کہنے کے بعد سو نہیں گئے، یہ کہنے کے بعد نمازوں میں سستی نہیں شروع کر دی، یہ کہنے کے بعد اذان کی آواز کان میں پڑنے کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے اندر پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ثم استقاموا، یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ کون ہے؟ بآواز بلند کہے، گواہی ہو جائے، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کہنے کے بعد وہ اس پہ ڈٹ گئے، اور یہ اپنی زبانوں کو اس لفظ سے مانوس کیا کریں کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیونکہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال، اور ان 3 سوالوں میں جو پہلا سوال ہے وہ کیا ہوگا؟ مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو یہ اللہ کا لفظ ہماری زبان پہ اس وقت تب آئے گا جب آج ہم اس کی عادت ڈالیں گے، جب ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ان وظائف کے ساتھ اپنی زبانوں کو معطر کریں گے، اپنی زبانوں کو عادی بنائیں گے، تو کل قبر کے اندر ہماری زبان اس سوال کا جواب دینے میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرے گی۔ اور یہ تو اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ دنیا وما فیہا کی تمام دولت اس پہ لٹا دی جائے تو وہ بھی کم ہے۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بکریاں لے کر جا رہے تو انہوں نے آواز سنی کہ ایک جنگل کے اندر چرواہا ہے، وہ ایک تسبیح بیان کر رہا ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ۔ ان کے کان میں یہ آواز پڑی تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل اللہ ہیں، ان کو اتنا اچھا لگا، جا کر اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے ایک بار میرے رب کا نام پھر سے لے دو۔ اتنا اچھا لگا تو اس نے کہا کہ مفت میں تو نہیں لیتا میں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ آدھی بکریاں میں تمہیں دیتا ہوں، ایک مرتبہ پھر اسی طرح میرے رب کا نام لے لو۔ اس نے کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر اتنا وجد، عشق و مستی طاری ہوئی، آپ نے اس سے پھر کہا خدا کے لیے میرے رب کا نام ایک مرتبہ پھر لو۔ اس نے کہا مفت میں تو نہیں لیتا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو باقی آدھی بکریاں ہیں یہ بھی تجھے دیتا ہوں۔ اس نے کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ۔ آپ پر پھر اتنا گریہ طاری ہوا، آپ نے پھر اس سے فرمائش کی ایک مرتبہ پھر میرے رب کا نام لو۔ اس نے پھر وہی بات کہی کہ مفت میں تو نہیں لیتا،
ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تو نے بکریاں تو لے لیں، اب ان بکریوں کو چروانے کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت تو تمہیں پڑے گی، میں تمہاری بکریاں بھی چراؤں گا، ایک مرتبہ اللہ کا نام پھر لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نام جو آج اللہ تعالیٰ نے آزاد فضاؤں کے اندر ہمیں لینے کی طاقت اور قدرت دے رکھی ہے، اس نام کی قدر کیجئے، اور اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو آزاد فضاؤں میں یہ سانس نہیں لے سکتے، ان لوگوں سے پوچھئے کہ جن کی زبان بھاری ہو چکی ہے یا زبان پہ فالج گر چکا ہے، وہ اللہ کا نام لینا چاہتے ہیں، ان کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی، فرمایا کہ جوانی کے اندر سجدے کر لیا کرو، اس لیے کہ میں نے بہت سارے بوڑھوں کو بڑھاپے کے اندر بغیر سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ قدر پوچھو ان بزرگوں سے کہ سجدہ کرنے کی، زمین پر اپنی پیشانی اور ناک ٹیکنے کی اور سبحان ربی الاعلی کہنے کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے، مبادا کہ وہ وقت آئے کہ پھر آپ کو زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت نہ رہے۔ زیادہ نوجوان بیٹھے ہیں اور جوانی کی عبادت تو اللہ کو بڑی پسند، اللہ جتنے ایک جوان کی عبادت سے خوش ہوتے ہیں کسی بات سے خوش نہیں ہوتے، مگر آج یہ طاقت ہے، ہمت ہے، قوت ہے، صحت ہے، غنیمت ہے، وقت ہے، اور آپ کے پاس خوبصورت جوانی ہے، ایسی عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری جوانی پر فرشتوں کے سامنے فخر اور ناز ہو جائے۔ تو جن لوگوں نے کیا کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ سارے نہیں بول رہے، کیا سب کا رب اللہ نہیں ہے؟ ابھی اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت عید عطا فرمائی، رمضان کی عبادت عطا فرمائی، تو بڑی محبت اور شوق کے ساتھ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بآواز بلند کہیں ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرمایا ثم استقاموا، یہ کہنے کے بعد وہ سو نہیں گئے، گھروں میں لیٹ نہیں گئے، بلکہ اس پہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی۔ استقامت کیا ہے؟ ایک واقعے سے بات سمجھاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک میں، داڑھی مبارک میں چند بال سفید تھے۔ شمائل ترمذی ایک کتاب حدیث کی، اس میں اللہ کے نبی کا سارا حلیہ آپ کے عاشقوں نے، صحابہ نے بیان کیا ہے۔ 17 یا 18 بال آپ کی ریش مبارک کے اندر سفید تھے۔ اور یہاں سے پھر میری رو ایک اور طرف جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک تھی، آپ نے ہمیشہ سے رکھی اور قبر تک آپ کے ساتھ رہی، اور آپ نے اس سے بڑی محبت بھی فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ فطرت ہے۔ فطرت کا مطلب اللہ کے ہر نبی نے یہ داڑھی رکھی ہے، حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو جو بھائی نہیں رکھتے یا نہیں رکھنا چاہتے وہ کس کی فطرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ انبیاء کی فطرت تو یہ نہیں تھی۔ اور آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھ کر کہ جن کی داڑھی نہیں تھی، مونچھیں بڑی بڑی تھیں، اپنا چہرہ انور پھیر لیا دنیا کے اندر، فزیکلی ہمیں عملاً بتایا کہ مجھے ایسا چہرہ پسند نہیں ہے جس چہرے کے اوپر میری مبارک سنت موجود نہ ہو۔ یہ باقی سارے وسوسے ہیں، وہم ہیں، خناسیت کی سوچ ہے، شیطانی سوچ ہے۔ وہ جی داڑھی رکھیں گے تو پھر داڑھی پر جو ہے وہ اس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ داڑھی مستقل ایک اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ آپ زیر بغل بال صاف کرتے ہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا جی وہ میں نہیں صاف کرتا جی پھر اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، کہ وہ ایک مستقل اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اسی طرح یہ آپ کے چہرے پہ رکھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے ایسا چہرہ اختیار کیا، اسے پسند فرمایا، صحابہ کو بھی یہی حکم دیا۔ 1,24,000 صحابہ کے اندر کوئی ایک صحابی بھی داڑھی منڈا نہیں تھا۔ ہم کون سے مسلمان ہیں
میں بڑے درد دل کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، میرے اکثر بھائی یہاں داڑھیوں کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ میری زبان سلب کر لے اگر میری نیت ان پر کسی ہوٹنگ کرنے کی ہو، لیکن میں یہ درد دل سے کہتا ہوں کہ ہم اللہ کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، پھر ہم اس کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے چہرے کے ساتھ محبت کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ دنیا کے اندر اگر آپ کو کسی سے عشق مجازی ہو جائے، محب کا یہ دل کرتا ہے کہ میں ہر وہ کام کروں جو میرا محبوب چاہتا ہے، اور یہ تو دنیا کا گند ہے، مجازی عشق ہے۔ اگر اس کو 4 دن جو ہے جلاب لگ جائے اور اس کا چہرہ پیلا پڑ جائے تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ محبت جس کا ہمیں حکم ہے، جس پر ہماری اولادیں، ماں باپ، جان، مال و اسباب یہ قربان ہو جائے تب ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور وہ محبت جس کا ہم جذبہ بھی رکھتے ہیں تو عملی مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں کیا پرابلم ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو یہ فطرت میں سے ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں اور بہت سارے صحابہ ہیں کہ وہ اپنی داڑھی کو یوں ایک مشت پکڑتے اور یوں پکڑنے کے بعد جو ایک مشت سے نیچے ہوتی اس پر قینچی پھیر لیا کرتے تھے، اور یہ بتاتے تھے کہ ایک مشت تک رکھنا یہ آپ علیہ السلام کی سنن عادیہ میں سے ہے۔ باقی آپ علیہ السلام نے داڑھی کو کبھی قینچی نہیں لگائی۔ قدرتی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کمال حسن عطا کیا تھا اس میں آپ کی داڑھی قدرتی ایک مشت تھی۔ تو چونکہ صحابہ ہر عمل میں اللہ کے نبی کی طرز اور آپ کی نقل کرنے کے در پہ رہتے تھے، تو جب آپ علیہ السلام کی مشت تھی تو صحابہ بھی مشت کے بعد کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ رہیں وہ سنت ہے۔ تو صحابہ کے پیچھے چلتے ہوئے اگر کوئی داڑھی رکھ کے کاٹتا بھی ہے تو ایک مشت رکھنے کے بعد کاٹے، مجھ سے پہلے نہیں کاٹے۔ آپ علیہ السلام نے اسے فطرت کہا، اس کو پسند کیا۔ قیامت کے دن آپ علیہ السلام اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے دائیں بائیں 2 وزیر ابو بکر و عمر وہ بھی کھڑے ہوں گے، ان کی بھی داڑھی، حضرت علی بن کرم اللہ وجہہ ان کی داڑھی روایات میں آتا ہے کہ اتنی گھنی تھی کہ آپ کے پورے سینے کو اس نے گھیرا ہوا تھا۔ تو جس صحابی کو آپ لے، اہل بیت عظام کو لے، تو ان کی یہ مستقل سنت ہے۔ ہمیں کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس سنت کی مخالفت کرتے ہیں؟ آخر وہ کیا چیز ہے؟ ذرا اپنا محاسبہ کیا کریں، سوچا کریں۔ سوائے شیطانی وہم اور وسوسے کے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ علیہ السلام سے داڑھی کاٹنے کے بارے میں کوئی ثبوت ہے، اور یہ ہر ایک مسلمان کو پتا ہے۔ نہ ہی آپ علیہ السلام نے کبھی داڑھی کٹے شخص کو پسند کیا ہے، یہ بھی ہر بھائی کو پتا ہے۔ ایران کے مجوسیوں کا ایک سفیروں کا ایک گروپ آیا، اللہ کے نبی نے دیکھا داڑیاں مڑی ہوئی، مونچھیں بڑی ہوئی، آپ علیہ السلام نے چہرے انور پھیر لیا اور فرمایا کہ بدبخت کون ہیں جنہوں نے انبیاء کی فطرت اور طریقے کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ دعا کرے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے، آپ کے ہاتھ سے ہمیں جام کوثر مل جائے۔ یا تو کوئی ایسا بھائی ہے جو کہ جی میں تے مرنا ہی نہیں، گل ہی ختم ہو گئی، میں تے اللہ نو مندہ ہی نہیں معاذ اللہ، پھر بھی بات ختم ہو گئی کہ وہ تو زندیق اور ملحد ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، ہمارے نبی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو میرے بھائیوں ان کے قول پر، ان کے فعل پر، ان کے طریقے پر عمل کرنے میں ہی ہماری دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اور جب آپ یہ سنت رکھیں گے اللہ تعالیٰ بہت سارے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور میں گارنٹی اور یقین سے کہتا ہوں، تجربے کی بات ہے، یہ سنت رکھنے کے بعد بہت سارے برے کاموں سے آپ بچنے لگ جائیں گے۔ کہ آپ کی نظر اس پہ پڑے گی کہ اللہ کے نبی کی سنت رکھ کے میں کیسے غلط کام کروں، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔
تو اس کا ارادہ اور نیت کریں. تو کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کی داڑھی میں چند سفید بال. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی فاستقم کما امرت، جو آپ کو احکامات دیے گئے ان پہ ڈٹ جائیے، اس ڈٹ جانے نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے. ہم نے اپنی خواہشات کو دبانا ہے، وقت نکالنا ہے، اور اسی طرح مسجد کو رونق بخشنی ہے جس طرح رمضان کے اندر ہم نے مسجدوں کو آباد رکھا. اور جب ہم یہ کریں گے اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، آپ پر اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کے فرشتے اتریں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پھر نہ کوئی غم ہوگا نہ ڈر ہوگا. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور اللہ تعالی تمہیں اس جنت کی خوشخبری دے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں رمضان کے بعد رمضان جیسی عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے والا اور فرائض کے ساتھ ساتھ تمام نوافل کو ادا کرنے والا بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.